وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی ہے. دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں کیا. یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا. یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے. معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے بہت دیکھے، سودی کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں. اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے. باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلیں لگا رہی ہیں. مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن کے. وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہیں. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی. وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں بنایا گیا، اب تو ذرا فاصلے پر. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند، گر تو نمی پسندی تقدیر قضارا. در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارند، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کن قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو
بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں اجازت ہے۔ تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، ویسے نہایت درندگی، سفاکی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا۔ اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے۔ وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے۔ کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ۔ کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ۔ بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں۔ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا۔ وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون۔ اب چوتھے نمبر پر یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں شان نزول؟ کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے۔ اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی۔ مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے۔ اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے، یہ جنوب میں ہے۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں۔ حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر۔ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے، قول اور فعل۔ یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں۔ تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے۔ لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھی۔ نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کشف، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں۔ بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا۔ اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے۔
وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے۔ اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا۔ یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلہ کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملا، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے۔ 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہو۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے۔ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا، اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوا۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے۔ آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے، لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا۔ اس کی تربیت بھی ہو گئی۔
لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے۔ کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر مسجد حرام کی طرف فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، حجاز آید بروں، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہیں زیارت کی۔ حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، کسی خلوت گزینی وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، میں حیران دوپہر کا کھانا کے اس فکر پر اور اس مصرے اسی وقت ظہر کا وقت یہاں ہو گیا۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسپٹ جمع حضور نے جماعت کھڑی شیعہ کی کا اور کانسپٹ یہ چھپے ہوئے کسی قبلہ کار میں جو ہے وہاں سے بیت برآمد المقدس، ہو گئے، اور ہمارا کسی concept نماز ہے کے میں دوران یہ اللہ آیات تعالیٰ وہی کی حدیث نازل سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ آپ نے وہاں فوراً مدینے سے بدلا نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں، اور پوری جماعت اس حالت نے جنگی بدل کی دیا۔ حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں اور آنا اسی چاہیے، لیے پارٹ اس پلے مسجد کرنا میں چاہیے، دو امت کی قبلے، رہنمائی کرنی چاہیے، دو محرابیں لیکن وہ چھپیں گے، وہ کاریں ہوں گے، ایک وہ اس ذمہ شمال داری کی کو جانب قبول بیت نہیں کرنا المقدس چاہیں کی گے، جا کے جانب، چھپ جائیں گے دوسری مکے میں، جنوب وہاں کی سے مکے جانب والے یعنی انہیں مکہ نکالیں میں۔ گے، اور وہ کاریں ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد کارواں جو چلے گا ان کی فتنہ مدد آزمائش کے کو لیے، اس کہتے ہیں۔ وادی دور و دراز، اس اور فتنہ عظیم فساد کو بھی وادی کہتے دور و ہیں۔ دراز، یہ وادی سندھ ہے، فساد وادی یہودیوں سندھ کی جو ہے طرف سے ہم شروع سمجھتے ہیں ہوا، کہ صرف یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی پنجاب جو ہے یہ معین اس میں نہیں؟ شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور ابھی جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، کیسا رسول ہے؟ جیسے دریائے گلگت کیسا سندھ میں نبی آ ہے؟ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور حضور جنابی کے اور خلاف جیلم اور یہ لوگوں سب کو جا رہے ہیں اور بھڑکانے آ کا رہے انہیں اب ہیں، ایک اسی موقع طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل اور کہاں سے آپ آ کے رہا علم میں ہے کہ اوس اور ہے، خزرج کے جو یہ عوام سارا ہیں وہ یہود کے ٹرین جو ہو بہت رہا زیر ہے، اثر، ایسٹرن جو ہے پارٹ بہت زیر اثر، آف افغانستان، یہ وہی سب بات وادی کو ہے، اس سمجھتے وادی تھے کے ہمارے لیے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ ایک حصہ کتاب جو ہے، نہ کوئی ادھر قانون ہے، پاکستان میں ہے، اور نہ اسی ہمارے یہاں وادی کا کوئی دوسرا مفتی ہے، حصہ نہ جو قاضی ہے، ان افغانستان کے ہاں تو کتاب ہے، کارواں شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، دور و دراز تمام کلچرڈ کارواں لوگ چلے گا ہیں۔ یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی لہذا یہ ایک ان مشرق کو سے موقع فوجیں مل چلیں گی گیا کہ جو کہ مہدی اس پر کی لوگوں حکومت کے قائم کریں گی، جذبات کو بھڑکائیں اور یخرج من اور حضور سے خراسان برداشت رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے، دوسری طرف کہ جن کا سادہ رخ نو کوئی موڑ نہیں مسلمانوں سکے کے گا، اندر بھی ایک حتیٰ کہ فتنہ سبب لے بطور لیا، یہاں تک آزمائش کہ آ وہ جا گیا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ حضرات میں کہ اگر اصل قبلہ یہ میری تھا گفتگو کا حصہ تو باقی یہ تھا، 16 لیکن میں مہینے اسے کی چھوڑ نمازیں رہا تو ہوں، ہماری اس اکارت لیے میں غلط رخ پر پڑی ہیں، گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علام اور منہاج نماز النبوہ تو کی دین کا تجدید اصل کامل ستون ہے، حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں اور ہوگی، یہ نمازیں اس ہماری سے ضائع ہو پہلے گئی۔ اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور یہ ان کے افغانستان دلوں میں میں ہو چکی ہوگی، جو اسے سپورٹ کرے وسوسہ گی پیدا اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد اس گلوبلائزیشن کا پہلو جو سے مرحلہ اس اس کا ہے وہ مسئلے حضرت پر مہدی بڑی کے ہاتھوں نہیں مفصل ہے، گفتگو وہ کرنا حضرت عیسیٰ ابن میرے اور مریم آپ کے لیے، ان کے نزول کے بعد، بلکہ مجھے جن کے اعتراف نزول ہے کے بعد کہ دجال میں کا یہ خاتمہ سوچتا رہا ہوگا، اتنی مفصل اور گفتگو یہودیوں کا بار بار استحصال فَوَلُّوا ہوگا، وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ مسلمانوں پر بھی الْمَسْجِدِ بڑی الْحَرَامِ تکالیف وَوَلُّوا عربوں پر آئیں وُجُوهَكُمْ گی، شَطْرَهُ، شرائط یہ آئیں گی، بار لیکن بار یہ بار میں بار حصہ پورے نہیں دو رکھتا ہوں رکوع کسی قرآن دوسری مجید، محفلوں کی، سورہ دوسری بقرہ کا مجلسوں میں 17واں شرکت۔ رکوع 18واں میں رکوع آپ کو اسی ذرا میں، اس جو انسانوں اس میں لیے سے کہ ہم انسان اس دشمنی سینسٹیونیس کا جن اندازہ سب نہیں سے کر بڑا سکتے گول کہ ہے، جو میں اس ان کی وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر۔ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات، میں نے بات، صرف 4 آپ کو یہود نے سمجھ لیا موسیٰ تھا سے عیسیٰ تک 1400 برس، کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، رومنس کے ہاتھوں، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ تیسری صدی شروع ہو گئی، حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ پہلی بات نوٹ انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں مسیح کی پیدائش ہے، ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لا نشکر سمیت کو 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ ایک رکھتے عجیب حساب کے اندر انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائڈ تھے ایک طرح سے، کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیم فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ حضرت
مسیح کی پیدائش ہوئی. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے دو رکوع، 17واں 18واں رکوع، دو رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ کیوں ہے، ایک ہاتھ کیوں ہے، بیچ میں میرا جسم، سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع. تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ دو رکوع ہے، رکوع 17واں 18واں. مر گیا. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ ہو گیا، ان کا پاس سے بادل موت دو رکوع پہلے. اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں. نوٹ کر لیجئے یہ چیز مشترک، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. آسمان پر زندہ اٹھائے گئے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا رخ اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے. اللہ نے اٹھا لیا. للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، دوبارہ آئیں گے. جدھر بھی تم رخ کرو گے وہاں. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں. یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی. اسی وقت برسا دنیاوی عذاب. اور پھر دو رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا. 1,33,000 لوگوں تم بات نہیں سمجھتے، سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب. ہیکل سلیمانی گرا تھا، دل برا، ہیکل پہلے بھی گرا تھا. سخن شناس نہیں دل برا خطائی جا. نظر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو، ریچول، ظاہری شکل، وہ اصل نیکی نہیں ہے، وہ کل نیکی نہیں ہے. نبوکدنضر نے گرا دیا 587. نیکی تو اصل میں ایک روح دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے. جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی. ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے، آج تک گرا پڑا ہوا ہے. ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. دیکھیے تو حقیقت سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے، چلے گئے ایشیا میں آ گئے، فقہ اس سے بحث کریں گے. قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن اصل نماز اور بنو قریظہ یہ وہاں سے آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا، افریقہ کچھ حضور قلب میسر آیا، ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں. وہ آپ نوٹ کوئی خشوع و خضوع ہوا، ہمارا دور انتشار، کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. حضرت ابراہیم کا مسکن، کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر کیا ہے؟ یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، فقہی نماز ادا ہو گئی. عیسوی میں اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا. نماز کی روح کو تم نے نہیں پائی. اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے، باطنی روح. تقریباً 300 برس ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں، روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لیکن کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف رومیوں کے نزدیک اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں. رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ ہے 300 ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں. تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، رومن ایمپررز میں اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. اب عیسائیوں کے یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کے ظاہر سے رہ گیا. اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے، اور یہ جو فرمایا ہے کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. انہیں ذلیل کیا گیا. شہروں میں آمد روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو. یہودی کا نام محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، جیسے خنزیر کا لفظ، وہ بھی اللہ لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے. تمہارا دین یہ پڑھ کر رہے ہیں. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے. میں عرض کر چکا ہوں ایک طرف تو سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے ذریعے اثر ہے اور وہ فقہاء ہیں. فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتے. عیسائی ہو گئی
تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا، لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی ہے، 500 برس رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسطین سے بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو 500 باقی۔ برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش، اب آئیے اس پر غور کیجئے، جو میں نے عرض کیا تھا محمد رسول اللہ لیس البر، 610 میں اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جاتا ہے، میں تھے یہودیوں نے ریشہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورہا، کو سکھاتے تھے، پڑھاتے ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں وہ سوالات، اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوئے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے، کیسے جائیں اور واپس؟ یہ روح کی حقیقت کیا تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے بھی نہیں، تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں، لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے۔ آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کی لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حسر، کل نیکی یہ نہیں یہ ہے، بھی ساق مدینہ یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے، پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بہرحال میں یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں لیکن رکھتا، ہوا کیا، ہر مرتبہ طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اندر ہی اندر جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، دین کا ظاہر بھی ضروری ہے، یہ نہ نفی کیجئے کہ ان کو کہا کا کیا ہے ظاہر ہی کو لیتے ہیں، ہمارے ہاں بعض جو ہے انتہا پسند جو ہے، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی صوفی ایک ملنگ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھو، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے زیادتی کی ہے، لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، انداز بیان اچھا نہیں ہے کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیں مستخاں پیش سگاں انداختیں، ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر جیسے دیا، عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے پتھر پھینک دی۔ پھینکتی ہے، بس وہ کام یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل فصیلوں کے رہا پیچھے ہے جو غلط جنگ میں ہے، میدان نہیں نہیں آ سکتے۔ ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی نیکی ہے ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکا ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے لیکن ساتھ، بارہ اس کے باوجود لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اور اس کے حضور نتیجے میں قلب ملوک ہے، نے پھر ایک ایک کر کے تین قبیلوں کو لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرو، اور غزوہ آزاد کے بعد بنو قریظہ نکال دیے گئے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور، اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، دشمن رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا شدید ترین تم مسلول، پاؤ گے یہودیوں کو، اور جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا وراء الورا وراء الورا، خلافت ہے، بیت المقدس کا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، شہر اندر سے قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما، ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، بہرحال بند کر کے بیٹھے ہوئے، بالآخر اب کس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی کلی نفی نہیں، آئے فصیل پر کہا دیکھو لیس البر، مسلمانوں قیامت کل نیکی یہ پڑے نہیں رہو گے محاصرہ کر کے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولیکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے، لیکن تمہارے یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الاخر، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے۔ رضی اللہ عنہ۔ اب ایک اور عمر بھی ہے جو اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں، بر کسے کہتے ہیں؟ عمر اول عمر ثانی تھے، عمر بن بہت عمدہ باتیں جو ہے پہلے کہی ہیں، فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرت، بر اور اللہ بر، تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے یہ مقابلے دونوں ماتا تو ایک ہی ہے، بحر و بر، ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، تقریباً 700 پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے،
اور جب لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے، انہیں ہاتھ جوڑ دیا، ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت سوچتا تھا اس کو لا رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا، اس حال میں پہنچے بر پر خشکی پر آتے ہی اطمینان۔ آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ تو ابھی آپ نے فرمایا وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے انہوں نے تمہیں کہا خوشی کہ حاصل، حضرت ابو عبیدہ نے دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک اور ہے، فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو، ماں حق کا فی صدر، ذرا حلیہ اپنا دوست فرما دے تب جا کے پیش جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے خدمت ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے، اس کو ماں حق کا فی صدر، یہ اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے وَكَرِهْتَ أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ، گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے۔ خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، اور بیت اس میں بھی المقدس مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم قسطنطنہ جو ہے یاد آیا نے تھا، ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑا جا رہا ہے یہ وقت، احسان عظیم حضرت عمر، and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral وزٹ نہیں کر سکتا marches، تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ اپنے دل حضرت کی عمر ہر نے بیٹ کے یوں ساتھ سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے ہم بعد اپنی قبر سے ان کے لیے قریب سے راستہ قریب کھولا ہے تر، کہ ہم قریب آ سے سکتے قریب ہو، تر، زیارت کر سکتے ہو، لیکن یہ اسی عیسائیوں طرح نے کی ایک لکھا نظم ہے بڑی پیاری، معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ charities that soothe and heal and bless وزٹ دی پلیسز دیکھیں are scattered over the feet of men like flowers، رضی اللہ تعالیٰ جو پھر وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں نیکیاں، وہ خدمت خلق، کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ Charities خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے which کی soothe and bless، فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف ظاہری کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ دل کے اوپر اب مرہم آئیے سا اگلا رکھا دور آیا جاتا ہے، حضرت دیکھا عثمان کا دور خلافت، یہ ہے دل وہ کو وقت خوشی اب ہوتی یہود ہے، نے دیکھا۔ امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھڑا، charities that soothe and heal and ایک bless یہودی عبداللہ ابن سبا are scattered over the feet of men like flowers، یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے، اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں۔ no mystery is here, no special mood for the high and not for the low، یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ the smoke یہ ہم ascends تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے as high from the heart of a humble عوام cottage الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، as پھر ایک from بڑی that سازش کے انداز میں of a حضرت haughty عثمان کے خلاف palace، پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے دھواں اٹھتا جو ہے، عاملین تھے وہ ایک گورنر تھے، کٹیا ان کے میں خلاف جو چورا پروپیگنڈا جل ایسی رہا ہے ہوشیاری اس سے بھی کرتے تھے اٹھے گا تو کہ جائے کوفے گا، میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو یہ جو اوپر جائے عثمان گا، ہے وہ یہ کر رہا ہے، لہذا یہ ہو رہا ہے، غریب لوٹ مار ہو اور رہی ہے، امیر کا فرق یہ نہیں ہے، خیانت ہر ہے۔ شخص اس نیکی میں سے اس حصہ لے زمانے سکتا میں ہے۔ مینز آف کمیونیکیشن کیسے تصدیق کریں؟ تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کراچی کے کسی اندر مانگنے شروع ہو جاتا، والے پتہ نہیں کو، چل تمہارا سکتا کسی کو کہ کیا اس میں اور بڑا صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی اور کمزوری کسی ہے، بڑے وہ امیر فوراً آدمی قبول نے کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں 150 ایسی جو ہے بات ماننے مسکین کو کو تیار کھانا نہیں ہوتا، کھلا لیکن دیا، بری وہ اس کے بات کو قریب فوراً بھی نہیں کیا۔ آ سکے گا، بہرحال وہ یہ سواب کے فتنہ انہوں اعتبار نے سے اٹھایا، اس شخص کے حضرت علی کہ جس کے پاس الوہیت ایک ہی کا روٹی تھی اٹھایا، اور اس نے آدھی دی، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ تو بر جو ہے اس کے بعد حقیقت 5 برس تک لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو میں بعد بھی ایک زمانے سنی میں اور شیعہ اس پر اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ متردد ایک سا عبداللہ ہوتا ابن تھا، سبا سوچتا تھا اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، یہ نیکی کیا تعلق ہم عمل سے سمجھتے ہیں یا ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے بھی اس آگ کو بڑھتا ہے۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے ایمان کو ایک بات کی حقیقت ہے، اگلا دور آیا، خلافت راستہ ختم ہوئی، نیکی بنو جو امیہ ہے کا بھی دور وہ کافی گزر ظاہری گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں خارجی حملہ حقیقت کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا سمجھ بہت میں بڑا آیا گڑھ، بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں۔ کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جائے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی کہ چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھ میں۔ اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی، میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید عسکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، واسطے بتائے کچھ مدد کی طارق ابن اور زیاد، معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، کام تو بڑی بظاہر سپورٹ بڑی نیکی کا مسلمانوں کام ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان۔ وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب، اس کی موٹیویشن
love of God. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، 70 عیسوی سے شروع اگر ہوا دنیا تھا میں شہرت اور چاہیے، 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اگر اس نیکی کے اس میں ذریعے سے بھی گولڈ مال ایرا کمانے کا ہمارا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، لیکن وہ نیکی وہاں سے انہوں نے نہیں اور ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی بہت سے نیکی گوشے ہے۔ ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے تو سب سے پہلا مسئلہ وہاں نیت بیٹھ کر انہوں نے ابھی عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا، کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا مذہب رہی ہے، پیدا کیا، کیا مقصود ہے، کیا جیسے مطلوب شیعہ سنی کی تقسیم، عبداللہ ابن سبا، چنانچہ نوٹ رومن کیجئے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی اکثر تقسیم، محدثین نے یہودی اپنے علماء جو مجموعے ہوتا کیا مرتب کیے تھا؟ احادیث جو انہیں ہسپانیہ کی پہلی یونیورسٹیاں ہیں، کورڈوبا میں ہے، کون سی ٹولیڈو لاتے میں ہیں؟ ہے، گریناڈا میں حضرت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرطبہ، روایت تولیطلا، انما الاعمال اور بالنیات، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، نیکیوں تین کا، ملک نیک پڑھتے ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا مستفیض ہوئے، نَوَىٰ، جہالت کے جو ہے ہر پردے شخص ان کو کے وہی کچھ ملا گا اٹھ جس کی اس نے سکے۔ نیت اس کے کی۔ ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، فَمَنْ وہ كَانَتْ اس عیسائیت کے خلاف هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ جو وَرَسُولِهِ، اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ دنیا میں اس وقت یورپ میں جو جو عیسائیت کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف، صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر سینٹ پال نے اس شریعت سے شخص کچھ کی حاصل ہجرت کرنی تھی، دنیا کے تو لیے ہے شریعت اس تھی کو ہی حاصل نہیں۔ کرنا۔ مثلا میں دیتا ہوں جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو ایک چاہے مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تھا کہ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل اب وہ بھی چلے حیثیت جا رہے کتاب کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے۔ پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، یا پادری پڑھ سکتا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار یہ نہیں۔ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور توجہ اب مرکوز امرأۃ کر دی بائبل کی طرف۔ ينكحها، بائبل یا میں کسی بڑا عورت کے حصہ لیے ہو اولڈ کہ اس سے ٹیسٹمنٹ نکاح کا کرے، نتیجہ کیا ہوا؟ یہود کسی کی خاتون سے وہ آمد شادی کا پروٹسٹنٹ سے خواہشمند نزدیک تھا، مسلم ہو گئی۔ وہ خاتون اصل ہجرت بات کر تو کے یہ ہے، مدینے چلی وہ گئی، دشمنی اب یہ بندی بھی نہیں باندھے بنی۔ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت میں نہیں۔ کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اصل شے اس کا ازالہ ہوا۔ اس نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول۔ وہ لکھتا ہے کہ کرسچنز یہ ہے positive motive۔ ایک نیگیٹو سائڈ سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بنے۔ یہ تین چیزیں آ کر یہی وجہ ہے کہ حضور نے ایک تو جنگ اولڈ ٹیسٹمنٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، کمال ایمان سے تعبیر بتا کیا دیتا ہے، ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات من کیونکہ یہ احب اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے للہ یہ وابغض للہ اصل تورات تو گم ہو وعطى گئی تھی، للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ اس وقت ختم ہو گئی تھی، اس کے کوئی جس 150 نے سال کسی کے سے بعد انہوں نے محبت کی یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے۔ اب اس میں ان کے اپنے خیالات، کسی سے اپنے نفرت عوانی، اور بغض رکھا تو اپنی توجیحات وہ شامل کہ اللہ کو اس سے نفرت لہذا کرنا میں پسند، آپ کو حوالے دیتا اور ہوں کسی اس کو کچھ کتاب کے دیا اندر تو اللہ کو مظالم خوش کی جو کرنا۔ تعلیم دی گئی ہے، اہل کتاب نے اور اپنے کسی سے مظالم کچھ چیز قتل عام روکی کے جواز تو کے صرف لیے اس لیے کہ تورات اللہ کو اس کا تبدیلیاں روکنا کی اور پسند۔ پیغمبروں پر دہشت ناکی اور تو بدترین اس شخص نے حرامکاری اپنے کے ایمان الزامات کی لگائے۔ تکمیل کر لی۔ پہلا حوالہ ہے یہ گنتی، اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اس لیے اللہ کی ان محبت بچوں میں اور اللہ جتنے کی رضا لڑکے ہیں کا سب کو حصول، مار ڈالو، وہ اور اصل جتنی میں عورتیں نیکی مرد ہے، کا منہ دیکھ چکی ہیں ان ورنہ کو بھی چاہے قتل کر ڈالو۔ بظاہر کتنی ہی لیکن بڑی ان نیکی لڑکیوں کو نظر جو آئے وہ مرد نیکی سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے استکمال ایمان تک، اور سنیے تکمیل یہ ایمان ہے استثناء ڈیوٹرانومی ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، جزا و سزا کا یقین، جیتا نہ بچا رکھنا، اللہ کا خوف، جیسا خداوند تیرے خدا نے آخرت کے محاسبے کا خوف، مرد عورتیں بچے بوڑھے سب خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس۔ باب 27 آیت نمبر 9۔ اب میں یوں کہوں گا اور داؤد نے اس سرزمین کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے۔ بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء اگر یہ باب 3 نہیں آیت 6۔
یہ ہے جو کہہ رہا برٹرینڈ رسل، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام یہ کر رہا ہے، باربیرین، یہ تعلیم جو ہے اور یہ مذہب کے نام پہ اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے، نمبر 2 رومن خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں۔ تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن اس کا وہ نیک کام مل گئی، اور پھر یہ کہ قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہو تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان تین چیزوں کا کمبینیشن پروڈیوس یہ ہے موٹو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ میں۔ دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش اور اس کا مظہر عتم کیا تھا، نوٹ کیجئے۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا خوب پہلی صلیبی جنگیں ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل۔ اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غربا یتامیٰ مساکین کے لیے چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا، اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا، اور فرانس سے، جرمنی سے جب یہ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، سوچئے تو صحیح، اربن ثانی انک قد قاتلت لأن یقال جری، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وہ آگ لگائی ہے، وقت قیلا، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، گواہی بچائیے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا عہدے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہیں۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی انہیں وہ نیکی کا کام کیا تھا، لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے ان کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا، اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، محفوظ ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، بنایا گیا تھا، اور یہ کہ نمازیں اور مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان۔ ڈاکٹر اسرار وہی حشر اس کا ہوگا کہ عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، سبسکرائب کریں، کب یہی حشر ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، پیشنز، جذبات۔ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔ حضور کے ساتھ ایسا ہوا،
3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں گے۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہے، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا میں۔ حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں ہے۔ واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے۔ تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے ہیں۔ یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں، کسی کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا؟ تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا ہرگز مت کرو، میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی ہوں، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سم اپ، نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال۔ انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے۔ وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے، یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے، گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ، اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم۔ جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے، اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا۔ علی آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم۔ مال محبوب ہے، کس کو نہیں ہے؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کو گلے کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے۔ تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا، اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔